لمن حاربكم سلم لمن صالمكم عدو لمن عاداكم محب لمن أحبكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم و یا علی مدد. یقیناً رجب کا مہینہ جاری ہے اور اس کے حوالے سے ہی ہم ہر پروگرام اور ایک ہر نئی مخصوصی کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. یقیناً 15 رجب جو کہ مخصوص ہے شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے، کیونکہ ہمارے روایتوں میں ملتا ہے کہ 15 رجب جو ہے وہ مخصوص کی جاتی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے. یقیناً شہادت جو ہے بی بی زینب کی، اس میں زیادہ ذکر جو ہے وہ واقعہ کربلا اور جو شام میں واقعات ہوئے ان کا کیا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے جب ولادت ہوئی بی بی زینب کی، تو اس وقت جب رسول اللہ نے بی بی زینب کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی گود میں لیا، تو سب سے پہلے جو کلائیاں جو ہاتھ تھی ان کو چومنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ چومتے چومتے اپنے رخسار بی بی زینب کے رخسار کے اوپر رکھے اور پھر چہرے کا بھی بوسہ دیا. تو یقیناً رسول خدا کو اس بات کا علم تھا کہ آگے جا کر اور آنے والے واقعات اور آنے والی جو مشکلات ہیں تو یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کا سامنا کریں گی. اور عجیب ایک منظر ہے کہ بی بی زینب اور بی بی فاطمہ دونوں ہی دربار میں گئیں. بس فرق اتنا ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہیں وہ صحابی کے دربار میں گئیں اور بی بی زینب جو ہیں وہ شرابی کے دربار میں گئیں. بی بی فاطمہ جب صحابی کے دربار سے واپس آئیں تو بال سفید ہو گئے تھے، لیکن اب اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی معصوم بیوی جو کہ نبوت کے سائے میں رہی ہو، ولایت کے سائے میں رہی ہو، بی بی زینب کے چادر کے سائے میں رہی ہو، اور پھر اسے شرابیوں کے دربار میں اور یزید کے دربار میں ننگے پاؤں ننگے سر گھمایا جائے تو کیا منظر ہو سکتا ہے. اس کو سوچنے میں ہی انسان یقیناً ایک الگ کیفیت میں چلا جاتا ہے. میں چند ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ اختتام میں ایک نوحہ بھی آپ سب کے سامنے پیش کروں گا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب یزید کے دربار کے پاس یعنی جب پہنچنے والی تھیں تو اتنے میں ہی بی بی زینب نے دور سے دیکھا کہ تخت پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس عورت کو بی بی زینب نے پہچان لیا. برابر میں ہی بی بی ام کلثوم موجود تھیں. تو بی بی زینب نے ام کلثوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کلثوم ذرا اس طرف دیکھو اور وہ جو بیوی جو عورت اس تخت پر بیٹھی ہے جو کھڑی ہے اس کو پہچانو. تو بی بی کلثوم نے کہا کہ بیوی عباس کی شہادت کے بعد سے میری دور کی نظر جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، تو مجھے نظر نہیں آتا کہ دور کی نظر جو ہے میری کم ہو گئی، تو مجھے لہٰذا اتنا دور نظر نہیں آتا. تو بی بی زینب نے فرمایا کہ وہ جو دور عورت کھڑی ہے جو تخت پر کھڑی ہے اس کا نام ہند ہے. بہرحال بی بی کلثوم نے بولا کیا یہ وہی ہند ہے جس کو ہم نے پردہ سکھایا تھا اور جو ہمارے گھر میں کنیز کے طور پر آئی تھی؟ یقیناً مولا علی کے کنیز کا نام یعنی مولا علی کے گھر میں جب مولا علی موجود تھے تو اس دوران کنیز کا نام ہند تھا. تو بی بی کلثوم نے اسی ہند کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے بی زینب سے پوچھا تو بی زینب نے بولا کہ ہاں یقیناً یہ وہی عورت ہے. پھر آہستہ آہستہ جب دربار عزیز میں داخل ہونے لگے تو ہند جو تھی وہ تخت کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. اور یقیناً آج کل بھی اس معاشرے میں ہر جگہ اس بات کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک یعنی اپنا جو ہوتا ہے وہ اپنوں سے ہی اپنے یعنی مصائب بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. کوئی مشکلات میں گھیرا ہوا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، یا کسی کے اوپر بہت زیادہ غم ہو گیا، مصائب گزر گئے، ظلم ہو گیا، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے پیاروں سے یا جن سے وہ محبت کرتا ہے ان سے کہنے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، پھر بعد میں بولتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ یہی جو ہے وہ چیز ہو رہی تھی کہ جب بیویاں ہند کے سامنے سے گزر رہی تھیں تو بی بی زینب نے اپنا سر جھکا لیا اور آہستہ سے گزرنے لگیں کہ اتنے میں ہند جو ہے وہ بی بی زینب سے مخاطب ہو کر بولتی ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والی ہیں؟ تو بی بی زینب نے نہ سر اٹھایا نہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ بولا، بلکہ اپنا سر نیچے ہی رکھا اور بولا کہ ہم شہر مدینہ کے رہنے والے ہیں. جیسے ہی شہر مدینہ کا نام سننا تھا ہند جو ہے وہ تخت سے نیچے آتی اور بی بی زینب کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور آ کے پوچھتی ہے
کہ شہر مدینہ کے رہنے والے کیسے ہیں، کیونکہ یقیناً ہند نے بولا کہ شہر مدینہ میں مولا علی، ان کے گھر والے اور بی فاطمہ کی اولاد وہاں رہتی ہے، تو آپ مجھے ان کا حال چال کیسے ہیں وہ ساری چیزیں بیان کریں۔ تو اتنے میں بی زینب کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، تو اتنے میں بیوی نے پوچھا کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ تو ہند نے بولا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو ہم شکل پیغمبر تھا، میں علی اکبر کی بات کر رہی ہوں، اس کے حال کیسے ہے، وہ کیسے ہیں، ان کے بارے میں ذرا بیان کریں۔ جیسے علی اکبر کا نام سننا تھا، بیوی زینب کی آنکھوں سے اور زیادہ آنسو بہنے لگے۔ تو بیوی نے بولا کہ اور کس کے بارے میں سننا چاہتی ہو؟ تو ہند نے بولا کہ وہاں پر نواسۂ رسول مولا حسین علیہ السلام بھی رہتے تھے، جو کہ جوانان جنت کے سردار بھی ہیں۔ تو جیسے مولا حسین کا نام سننا تھا، دوبارہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دوبارہ بیوی نے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اور کس کے بارے میں بیان سننا چاہتی ہو؟ تو ہند نے بولا کہ وہاں پر ایک مولا علی کا بیٹا ہوا کرتا تھا سید سجاد، جو کہ بہت ہی غیرت مند تھا، اس کا حال کیسا ہے؟ تو جیسے ہی سید سجاد کا نام سنا، بیوی کے چہرے سے اور زیادہ آنسو بہنے لگے۔ بیوی نے آخری بار دوبارہ پوچھا کہ اور کس کا حال سننا چاہتی ہو؟ تو اس نے بولا کہ ہند نے مخاطب ہو کر بیوی زینب سے بولا کہ وہاں پر جو ہیں مولا سید سجاد بھی موجود تھے، مولا حسین بھی موجود تھے، وہاں پر ایک بھائی مولا عباس کا، مولا حسین کے بھائی مولا عباس بھی وہاں موجود ہیں، ان کی کیا حال ہیں؟ تو جیسے ہی مولا عباس کا نام سننا تھا کہ اتنے میں بیوی زینب نے جب سب کے نام سن لیے تو ایک مرتبہ اس ہند کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہند، کیا تم علی کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی؟ تو جیسے ہی بیوی زینب نے بولا کہ تم علی کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، تو ہند نے فوراً سے پلٹ کر بیوی زینب سے بولا کہ اے عورت، اس دربار میں ان پاک ہستیوں کا نام لینا بھی نہیں۔ یہ ایک شرابی کا دربار ہے، اور وہ نام جنہوں نے دنیا کو پردہ سکھایا، ان کے نام لینا اس دربار میں لینا مناسب بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ روب میں آ کر اس بیوی نے بولا کہ علی و بطول کی بیٹیوں کا نام لینا اس دربار میں لینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اتنے میں بیوی نے جو ہے وہ چہرہ اوپر کیا اور کہا کہ بیوی، کیا ہند سے مخاطب ہو کر بولا کیا ہند تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ مجھے غور سے دیکھو، میں وہی زینب ہوں جس کے گھر تم رہتی تھی، جس نے تمہیں پردہ سکھایا۔ تو ہند کو یہ دیکھنا ہی تھا کہ ہند نے اپنا نقاب اتارا، اپنا برقع اتارا، اور آ کر یزید کے محل کے درمیان والے حصے میں آ کر ناچنا شروع کیا، اور بولا کہ یعنی اس وقت کے جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا، تم لوگ نے آل نبی کو اٹھا کر زنجیروں میں باندھ کر یہاں لے کر آئے۔ تو اتنے میں جب یزید نے حال دیکھا، یزید اپنے تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری اور اپنی ابا ہند کو لپیٹ کر بولا کہ ہند، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کیا تم غیرت نامحرموں کے سامنے ایسے کھلے عام سب کے سامنے آ جاؤ گی؟ تو ہند نے دوبارہ یزید سے مخاطب ہو کر بولا کہ جس کو تو پکڑ کر لایا ہے تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ اور یقیناً پھر آگے سلسلہ جاری رہا، کس طرح بیوی نے وہ زندان کا سفر طے کیا، شام کا سفر طے کیا، اور واپس جب آئی۔ تو یقیناً ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جب ساری بیویاں مدینے واپس آ گئی تھیں تو کوئی بھی جو ہے وہ بیویوں کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ یقیناً سفر کی جو پریشانیاں تھیں اور رنگت سورج کی وجہ سے جو سفر میں ہر چیز میں وجہ سے بدل گئی تھی، جو مشکلات، جو تکالیف بیویوں نے سامنا کیا اپنے اس سفر میں، یقیناً وہ ہم سوچیں تو ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے یہ میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ،
تمہارا، ارے تم دیکھ نہیں پائے ہو، اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی، مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔